बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एच डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हुसैन इसखानी। आज बात करेंगे सबसे पहले इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की, जिसने कल रामीन एयरबेस का दौरा करते हुए रहबर मोहतरम सैयद अली खामनेई को धमकी दी कि हम खामनेई साहब को कत्ल करेंगे। उसके साथ इसराइली वज़ीर आज़म भी साथ में थे, मगर ये बदबख्त इंसान जो इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर है और खुलेआम कभी गजा के लोगों को भूख से मारने की बात करता है, तो कभी रहबर मौज़म सैयद अली खामनेई को कत्ल करने का ऐलान करता है। ये सेहूनी रियासत दर हकीकत एक दहशतगर्द रियासत है, जो खुल्लम खुला ऐलान करके लोगों को कत्ल करने की धमकी भी देते हैं और नस्ल कुशी जो अंजाम दे रहे हैं गजा में, फ़लस्तीन में, उसकी खुल्लम खुला ये जो निशानियां हैं एक शैतानी रियासत की, वो कब ख़त्म होंगी, इसको कौन ख़त्म करेगा। तो अभी जो ताज़ा इसने कल बयान दिया है कि सैयद अली खामनेई को कत्ल करेंगे, जब उसने एयरबेस का दौरा किया, वहाँ एयरबेस की उसने जो हालत देखी, जो ईरानी हमलों में इस एयरबेस की हालत बिगड़ी हुई थी, यानी वहाँ पे कोई चीज़ बाकी बची हुई नहीं थी, तो वो हैरान परेशान हो गया कि क्या हो गया है। क्योंकि ये लोग जब भी लड़े हैं, या तो फ़लस्तीन के निहत्थे लोगों से लड़े हैं, या एक छोटे मोटे मुज़ाहमती ग्रुप से, मसलन लेबनान में जैसे हिज़्बुल्लाह से, या इराक में अशर शादी, या मसलन यमन के साथ उनकी कुछ क्लैश हुए हैं। मगर जो अभी ताज़ा हमला इन लोगों ने ईरान पे किया, उसके बाद जवाब में जो ईरान ने इन पे अटैक किए, वो जितना इनको नुकसान पहुंचा है, यानी 76 साल तारीख में इसराइल को कभी भी किसी जंग में इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इन 12 दिनों में पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है वो अपनी भड़ास तो निकालेंगे, वो तो कहेंगे कि भाई हम सब खाने साहब को शहीद करेंगे। अब दूसरी खबर ये है कि इस्लामी हुकूमतें गजा का मुआसरा तोड़ने के लिए फौरी इकदाम करें। इज्तिहाद फतवा कमेटी, एक इस्लामी फतवा कमेटी है जो अभी रिसेंटली उसने मुख्तलिफ हुकूमतों से अपील की है कि वो गजा का मुआसरा तोड़ने के लिए फौरी इकदाम करें। इज्तिहाद फतवा कमेटी, तो वो एक उलमा की कमेटी है जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फतवा देते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ पे फतवा देते हैं। आलमी मुस्लिम उलमा एसोसिएशन ने ऐलान किया कि इस्लामी ममालिक और हुकूमतों पर कानूनी लिहाज से फ़र्ज़ है कि वो गजा में अपने मैसूर भाई और बहनों के लिए निजात की फौरी तौर पर इक़दाम करें। आगे वो कहते हैं कि हम दुनिया भर के इंसानी हमदर्दी के तंजीमों और इंसानी हुकूक के इदारों से अपील करते हैं कि वो सेहूनी काबिज़ व गाज़िब रियासत के मज़ालिम, खुसूसन गजा में उन मुसल्लत करदा जबरी भुखमरी के ज़रिए नस्ल कुशी की उस जुर्म के खिलाफ जो उस वक्त 20 लाख से ज़ायद बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों और कमज़ोर अफराद के खिलाफ किया जा रहा है, कानूनी इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दामात बजा लाएँ। ये कमेटी फतवा जारी करते हुए कहा कि तमाम इस्लामी ममालिक और मुसलमान अक़वाम, इदारे और तंजीमों ज़रूरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए ज़मीनी और बहरी रास्तों से इमदादी काफ़िले भेज कर गजा मज़लूम अवाम के नाजायज़ मुआसरे के खात्मे के लिए इक़दाम करें। अब तीसरी खबर यह है कि फ़लस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे सऊदी अरबिया। अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत है। वहाँ पे 2 ममालिक ने शिरकत नहीं की है, एक अमेरिका और दूसरा इसराइल, क्योंकि ये अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ही एक इक़दाम कर रहे हैं और ममालिक, जिसमें कुछ यूरोपीय ममालिक हैं, कुछ मिडल ईस्ट के ममालिक हैं और कुछ एशियन ममालिक हैं। तो उसमें सऊदी अरब ने कल सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को जब तक जुदा नहीं किया जाएगा तब तक इसराइल को कोई तस्लीम नहीं करेगा। उससे पहले भी सऊदी अरब की बात यही थी और अब भी, आज कल भी उसकी बात यही की है। चौथी खबर पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मजहबी अक़लियती कमेटी के रुकन ने जो सैयद अली खामनेई के लिए
کل ایک جنگ اخبار کو ایک انٹرویو دیا، اس نے تعریف میں اس قدر کہا کہ آیت اللہ خامنئی امت مسلمہ کے ناقابل شکست سپہ سالار اور اسلامی ہیرو ہیں۔ مفتی گلزار احمد نعیمی یہ پاکستان کے مذہبی اقلیتوں کے کمیٹی کے رکن بھی ہیں، بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اس حکومت میں۔ اس نے کل خامنئی صاحب کی جتنی تعریف کی ہے ماشاءاللہ سے وہ قابل تعریف ہے۔ مفتی گلزار احمد نعیمی نے کہا کہ جو جون 2025 12 روزہ جنگ جس میں اسرائیل کو شکست ہوئی، حضرت آیت اللہ خامنئی کی بے مثال رہنمائی اور کمانڈ کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے اپنے مضبوط اور پر اعتماد قیادت سے نہ صرف فوج کی رہنمائی فرمائی بلکہ قومی اتحاد اور امن کو بھی برقرار رکھا۔ یہ فتح ان کی عظیم قیادت کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ رہبر معظم، میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم صہیونی ریاست امت مسلمہ کے جسم میں کینسر کے پھوڑے کے مترادف ہے جو عنقریب نیست و نابود ہو جائے گا، اور ایسے حال میں بیشتر اسلامی ممالک امریکہ کے سامنے جھک گئے ہیں اور ابراہیم معاہدے کی حمایت کر رہے ہیں۔ صرف آیت اللہ خامنئی ہیں جو واضح طور پر اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور تعلقات کی معمول سازی کو بڑی غداری سمجھتے ہیں۔ وہ فلسطین اور مزاحمتی گروہوں کی حمایت کرتے ہیں اور فلسطین کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ جملے نعیمی صاحب کے تھے جو رہبر معظم سید علی خامنئی کے الفاظ اس نے دہرائے۔ اب بات کریں گے نیو یارک جو کانفرنس ہو رہی ہے فلسطین کے 2 ریاستی حل پر منعقد کانفرنس کا پہلا دن کل ختم ہوا، تو اس میں یہ یورپین ایک ملک ہے فرانس، جس نے فعلاً زبانی طور پہ ان کی وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، فلسطین کو تسلیم کریں گے ستمبر میں۔ یعنی آپ ستمبر میں تسلیم کیوں کر رہے ہو ریاست کو نا، ابھی سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کی دگلا پن ہے اور یہ ان کی منافقت کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے۔ اس میں ہمارے مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، ہمارے وزیر خارجہ یعنی نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی، وہ بھی شامل ہیں۔ اس نے بھی ایک دبا چھپا ایک لفظوں میں بیان دیا ہے، نہ امریکہ ناراض ہو نہ اسرائیل ناراض ہو۔ تو اس کی بس فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو نہ صرف زبانی حمایت بلکہ عملی اقدام کی کرنے چاہیے۔ یعنی فرانس کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتوں کو غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے صرف زبانی نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اور بھی بہت سارے ممالک وہاں پہ شریک ہیں، مگر 2-3 ملکوں نے جو صریحاً کہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو بھی ایک ریاست تسلیم کریں اور فلسطین کو بھی ایک ریاست تسلیم کریں۔ یعنی ان کی وراثت جو اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، مگر اس کو ایک ملک بنانے کے لیے، اس کو ایک کشور بنانے کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں کہ ابھی کچھ زمین غزہ سے حاصل کریں گے، کچھ فلسطین کے اور ایریا سے زمین لیں گے، اور جو کچھ شام سے یہ زمین لیں گے، کچھ لبنان سے یہ زمین لیں گے، اور کچھ مصر سے زمین لیں گے، کچھ جو ہے نا اردن سے جو قبضے کیے ہوئے ہیں اسرائیل نے، وہ سارے قبضے کیا کریں گے، اسرائیل جو نہ کہ ریاست تھی نہ ریاست ہے اس کو ریاست بنائیں گے۔ یہ کانفرنس کا مقصد یہی تھا، جس میں سعودی عرب اور پاکستان نے جو بیان دیا، یا کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ 2 ریاستی حل کی ہم حمایت کرتے ہیں، یہ سارے بٹھائے ہوئے ہیں اس کے امریکہ کے اشاروں پہ ناچنے والے۔ یہ کبھی بھی فلسطین کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، سب سے سیدھی بات یہی ہے۔ وہاں پہ فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے بھی شرکت کی اور فلسطین کو تسلیم کرنے کی اس نے اپیل کی کہ آپ لوگ فلسطین کو تسلیم کرو۔ قطر کے وزیر خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے اور مذاکرات پر زور دیا۔ یعنی وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس
اسرائیل کو جو چاہے وہ کرتا رہے، ہم صرف یہ کرتے رہیں کہ بھائی کیا ہے کہ ہم مذمت کریں گے اور ہم جو ہے مختلف ممالک پہ یہ زور ڈالیں گے کہ وہ غزہ پہ جنگ بندی کرے۔ سعودی عرب کو وہی بیان کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا آزاد ریاست نہیں ہوتی۔ امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس کو بے مقصد قرار دیتے ہوئے شرکت سے انکار کر دیا۔ یہ ہیں کہ حال۔ اور ہمارے وزیر اعظم اور وزیر امور خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے فلسطینی ریاست کو یو این کی مکمل رکنیت دی جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیچارے پٹھو ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ فرانس اور ڈنمارک میں فلسطین کے حق میں زبردست مظاہرے ہوئے۔ وہاں کے انسانی حقوق کی کارکنان اور تنظیموں نے مظاہرے کیے، فلسطین کی نسل کشی کے خلاف اور غزہ میں فاقہ کشی اور مسلط کردہ شدید جنگ کی مذمت کی ان لوگوں نے، اور احتجاج بھی کیے۔ اور سب سے آخری بات کہ ایران پر حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پاکستان نے دیا سب سے بڑا فوجی اعزاز۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں، وہاں کا جو جنرل کمانڈ کر رہا تھا وہ پاکستان میں کانفرنس میں شرکت کرنے آیا تھا۔ اس پہ ہمارے جنرل اور ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اس امریکی فوجی دہشت گرد کو فوجی اعزاز سے نواز دیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے امریکی فوج کے مرکزی انسداد دہشت گردی کمانڈ کے سربراہ امریکی جنرل مائیکل گوریلا کو ملک کا اعلیٰ ترین اور اہم فوجی نشان امتیاز ملٹری سے نوازا، جسے انہوں نے علاقے سلامتی اور دفاعی تعلقات میں شاندار خدمات کے اعتراف میں دیا۔ پاکستانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایوارڈ کی تقریب میں صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ جنرل مائیکل ایرک گوریلا کو اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس میں اپنے ملک کی نمائندگی کی، جس میں وسطی ایشیا کے 4 ممالک کے فوجی کمانڈوز نے شرکت کی۔ تو یہ بات ہے، جو قاتل ہیں غزہ کے مظلوموں کے، فلسطین کے مظلوموں کے، عراق کے مظلوموں کے، شام کے مظلوموں کے، لبنان کے مظلوموں کے، یمن کے مظلوموں کے، ایران کے مظلوموں کے، ان کو پاکستان فخریہ طور پہ ملٹری امتیازاتی ایوارڈ دے رہا ہے۔ یہ ہماری ریاست جو دعویٰ تو کرتی ہے لا الہ الا اللہ پہ بننے کی، مگر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ غلامی کی طرف تھے اور غلامی کی طرف ہیں اور غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ اگر غلام نہ ہوتے تو آج اس امریکی دہشت گرد جنرل کو یہ ایوارڈ نہ دیا جاتا۔